السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ام آسمہ سعید کے قلم سے تحریر کردہ ناول جذبوں کی تجارت کی ایپیسوڈ نمبر 11 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ تو محبت کے اس ساحل پر کھڑی تھی جہاں پر اس کی محبت کے پیاس بجھانے والا اس سے بے خبر تھا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ کریم سنجرانی نے امسل کے سامنے پڑی خالی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھ جائیں، میری اپنی کرسی تھوڑی ہے، پبلک پلیس ہے۔ امسل نے نظریں ادھر ادھر گھماتے ہوئے دیکھا۔ کریم سنجرانی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ میں اس دن کے لیے معذرت کرنا چاہتا تھا اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو۔ کریم سنجرانی نے لفظوں کا چناؤ سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی لفظوں کے استعمال میں احتیاط برتتا تھا۔ لفظ ہی ہوتے ہیں جو رشتے بناتے ہیں اور رشتے توڑتے ہیں۔ کون سی بات؟ امسل جان کر بھی انجان بن رہی تھی۔ اس نے اپنی نیلی آنکھوں کے اوپر گھنی پلکوں کو ایک ہی سیکنڈ میں کئی بار جھپکتے ہوئے کریم سنجرانی کی طرف دیکھا۔ وہ اس دن آپ سے آپ کی ایکٹیویٹی کے بارے میں پوچھا تھا، مجھے کوئی حق نہیں تھا یہ پوچھنے کا کہ آپ ریس میں ملی رقم کا کیا کرتی ہیں۔ کریم سنجرانی کی بات پر امسل نے ایک نظر اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جسے وہ سارا حق دے چکی تھی۔ کوئی بات نہیں، آپ کو نہیں پتا تھا اور نہ مجھے کہ آپ یوں گھر تک بھی آ جائیں گے۔ امسل کے لہجے میں ناراضگی واضح تھی، جس کا ثبوت وہ گھرانے پر طنز مار کر کہہ چکی تھی۔ کریم سنجرانی نے ہونٹوں میں مسکراہٹ کو دبایا۔ میں پاکستان جا رہا ہوں آج شام کو۔ کچھ چاہیے کیا پاکستان سے؟ تو میں لے آؤں گا۔ نہ جانے وہ کیوں امسل کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ پاکستان جا رہا ہے۔ مجھے کیوں کچھ لا کر دیں گے آپ؟ امسل نے آنکھیں زکیڑتے ہوئے کریم سنجرانی کی شربتی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف اس کا عکس تھا۔ بس مداپا سمجھ لیں اپنی غلطی کا۔ کریم سنجرانی نے ٹانگ پر ٹانگ جمائے کہا۔ کس غلطی کا؟ ایک اور سوال آیا۔ گھر آنے کی غلطی کا۔ کریم سنجرانی نے بھی دو بدو جواب دیا۔ تو کیا اب آپ گھر نہیں آئیں گے؟ کریم سنجرانی کے جواب پر امسل کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ یہ تو نہیں چاہتی تھی کہ وہ جس شخص سے محبت کر بیٹھی ہے وہ اس سے دور ہو جائے۔ اگر آپ بلائیں گی تو آ جاؤں گا۔ کریم سنجرانی نے اب بازو سینے پر باندھتے ہوئے امسل کی طرف دیکھا۔ کشمیر جائیں گے آپ؟ کریم سنجرانی کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے امسل نے پوچھا۔ کشمیر؟ کریم سنجرانی نے حیرت سے کہا۔ ہاں کشمیر، میرے ڈیڈ کشمیر سے ہیں۔ امسل کے جواب پر کریم سنجرانی کچھ سوچتے ہوئے امسل کی طرف دیکھا۔ جانا تو نہیں ہے، لیکن آپ کشمیر کا کیوں کہہ رہی ہیں؟ اگر کوئی میسج دینا ہے یا کسی سے ملانا ہے تو بتا دے، میں چلا جاؤں گا۔ ویسے بھی اسلام آباد سے کشمیر کا فاصلہ کم ہی ہے۔ کریم سنجرانی کی بات پر امسل کو یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ کریم سنجرانی اسلام آباد سے ہے۔ نہیں، کسی سے ملنا نہیں ہے، بس ایک کشمیری شال چاہیے تھی۔ امسل کے جواب نے کریم سنجرانی کو حیران کر دیا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھی لڑکی جو جینز اور شارٹ شرٹ پہنتی ہے وہ کشمیری شال کی تمنا رکھتی تھی۔ بس؟ کریم سنجرانی کے کہنے پر امسل نے کندھے اٹھائے۔ ٹھیک ہے، میں لے آؤں گا، ماجی سے بھی پوچھ کر بتا دینا، اور انوال سے بھی۔ کریم سنجرانی وہاں سے اٹھتے ہوئے بولا۔ کیسے بتاؤں؟ امسل نے ایک بار پھر نظریں اٹھا کر کریم سنجرانی کو دیکھا جیسے وہ اسے روکنا چاہ رہی ہو، پوچھنا چاہ رہی ہو کہ کب لوٹیں گے۔ کریم سنجرانی کی نظر ٹیبل پر پڑے امسل کے موبائل پر گئی۔ کچھ ہی سیکنڈز لگے تھے۔ کریم سنجرانی نے آگے بڑھ کر امسل کا فون اٹھایا اور اس میں اپنا نمبر ڈائل کرتے ہوئے فون امسل کی طرف کیا۔ وہیں امسل اب اس حق کو بت بنے دیکھ رہی تھی۔ آپ کا نمبر میرے پاس آ گیا اور میرا آپ کے پاس، میں شام کو کال کروں گا، آپ بات کروا دینا۔ کریم سنجرانی اپنی بات کہتے ہوئے وہاں سے کب گیا امسل کو احساس تک نہیں ہوا۔ وہ تو اس شاک سے باہر نہیں نکل رہی تھی کہ وہ کس طرح اس کا موبائل لے کر اتنی آسانی سے اس کا اپنا نمبر دے کر چلا گیا تھا۔ یہ کون تھا؟ امسل کو یوں شاکڈ حالت میں دیکھ کر ایفا نے کہا جو اسے طرف آ رہی تھی۔ ایک ہوٹل کا مینیجر۔ امسل کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ہوٹل کا مینیجر؟ وہ بھی اتنا ہینڈسم اور برانڈ کی شاپنگ کرنے والا؟ پہلا ایسا مینیجر دیکھا ہے؟ ایفا کی بات پر امسل نے مثبت میں سر ہلاتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ بھی جانتی تھی کہ کریم سنجرانی ہوٹل کا مینیجر نہیں ہے۔ گھر پہنچ کر امسل نے سب سے پہلے کریم سنجرانی کا نمبر اپنے موبائل پر سیو کیا تھا۔ لائر مین، جھوٹا آدمی۔ وہیں دوسری جانب کریم سنجرانی نے گاڑی میں شاپنگ بیگ رکھتے ہوئے ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے امسل کا نمبر لٹل فیری کے نام سے سیو کیا تھا۔ وہ اس کے لیے نیلی آنکھوں والی چھوٹی سی فیری ہی تو تھی۔ کریم سنجرانی حارب کے ساتھ پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ جانے سے پہلے وہ زلیخا بیگم سے بات کرنا نہیں بھولا تھا اور انوال کی فرمائش کی لمبی لسٹ کو کبھی بھولنے والا بھی نہیں تھا۔ اسے انوال میں اپنی چھوٹی بہن حورین نظر آتی تھی۔ تمہارا یوں اچانک پاکستان آنے کا پروگرام کیسے بن گیا؟ حارب نے جہاز میں سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے ترچھی نگاہ سے کریم سنجرانی کو دیکھا۔ تم سے یہ امید نہیں تھی حارب کہ تم حورین کی سالگرہ کو بھول جاؤ گے۔ میں جتنا مرضی مصروف ہوں، تمہیں پتہ ہے کہ حورین کی سالگرہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔
کریم سنجرانی کی بات پر حارب کا دل کیا یہاں کوئی چلو بھر پانی لے کر آتا تو وہ اس میں ڈوب کر مر جاتا. وہ اپنے کاموں میں اتنا مصروف حورین کی سالگرہ کو کیسے بھول گیا تھا؟ کیوں؟ کیا ہوا؟ بولتی کیوں بند ہو گئی؟ مجھ پر شک کرنے کی بجائے تم اپنی ذمہ داری کو یاد رکھو، کریم سنجرانی نے کہتے ہوئے اپنا لیپ ٹاپ اوپن کیا. وہیں حارب شرمندگی سے سر نہیں اٹھا پایا تھا. حارب کو لگا کہ کریم سنجرانی کو یہ پتہ ہی نہیں چلا ہوگا کہ وہ اس کے شک کے دائرے میں ہے، لیکن یہ حارب کی بھول تھی. اور پھر باقی کا سفر دونوں میں خاموشی سے گزرا تھا. پلیز مجتبیٰ بھائی، بس ایک بار، دوبارہ کبھی نہیں کہوں گی. اگر مجھے اس کی ضرورت نہ ہوتی تو کبھی نہ کہتی. حورین سنجرانی نے اپنا لیپ ٹاپ مجتبیٰ کے آگے کیا. حورین سنجرانی جو مجتبیٰ سنجرانی کی چھوٹی بہن اور کریم سنجرانی کی سوتیلی بہن تھی، لیکن سنجرانی ہاؤس میں کبھی بھی تنزیلہ بیگم اور جہانگیر سنجرانی نے بچوں میں فرق نہیں رکھا تھا. اور یہی وجہ تھی کہ حورین گھر کی لاڈلی اور دونوں بھائیوں کی جان تھی. تم ہمیشہ مجھ سے غلط کام کرواتی ہو. اگر کریم بھائی کو پتہ چل گیا تو میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا. مجتبیٰ سنجرانی جو کمپیوٹر انجینئرنگ کر رہا تھا اور کمپیوٹر میں مہارت حاصل رکھتے ہوئے اس کا ہاتھ سسٹم ہینگ پر زیادہ مضبوط تھا، اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حورین نے آئے دن اپنے کالج کی بدماش لڑکیوں کا کبھی فیس بک اور کبھی انسٹاگرام مجتبیٰ سے ہیک کرواتی تھی. اور مجتبیٰ بیچارہ بہن کی معصومیت پر ترس کھا کر یہ کام کر دیتا تھا. لیکن آج وہ جس کام کے لیے کہہ رہی تھی وہ کرنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن اس کے نقصانات بہت تھے. کالج کی آفیشیل ویب سائٹ کو ہیک کر کے وہاں حورین کے گروپ کی لڑکیوں کے متعلق پوسٹ کیے کمنٹس کو ڈیلیٹ کرنا تھا جو کالج کی بدماش لڑکیوں نے پوسٹ کیے تھے. میں کریم بھائی کو نہیں بتاؤں گی، اور ان کو بتائے گا کون؟ وہ تو اٹلی میں ہے. حورین لیپ ٹاپ سامنے ٹیبل پر رکھے اب کمر پر دونوں ہاتھ رکھے اسے کمزور دلائل دے رہی تھی. وہیں مجتبیٰ حورین کے پیچھے اپنے عظیم بھائی کو دیکھ کر گانگ ہو گیا تھا. دیکھو مجتبیٰ بھائی، اگر آپ نے نہیں کیا یہ تو میں اپنی سالگرہ نہیں مناؤں گی. حورین نے اپنی طرف سے بلیک میلنگ کا اسٹرانگ حربہ استعمال کرتے ہوئے اپنی کالی آنکھوں کو سکیڑتے ہوئے اپنے سامنے بت بنے مجتبیٰ کو دیکھا. یہ تو اچھی بات ہے، میری تو پھر بہت بچت ہو جائے گی. کریم سنجرانی کی آواز کانوں میں پڑتے ہی حورین نے اپنا حلق تر کیا اور آنکھوں سے سامنے کھڑے مجتبیٰ سے تصدیق چاہی کہ وہ آواز واقعی کریم سنجرانی کی ہے، جس پر مجتبیٰ نے مثبت میں سر ہلایا. اور وہیں حورین ایک سیکنڈ کے اندر اندر اپنی حالت کو کمپوز کرتے ہوئے پیچھے کو مڑی. کریم بھائی، آپ کیا سرپرائز دی ہے؟ حورین نے آگے بڑھتے ہوئے اپنے بازو کریم سنجرانی کی کمر کے ارد گرد حائل کیے. ہماری شہزادی نے اپنی سالگرہ کیوں نہیں منانی؟ کریم سنجرانی نے حورین کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. دیکھیں نا کریم بھائی، میں مجتبیٰ بھائی کو کہہ رہی ہوں کہ مجھے اس والی شاپ پر لے جائیں، یہاں کے ڈریسز اچھے ہوتے ہیں، لیکن یہ مان ہی نہیں رہے. حورین کی بات سن کر جہاں مجتبیٰ کو دل کا دورہ پڑنے والا تھا، وہیں کریم سنجرانی اپنی چھوٹی بہن کی معصوم سے چالاکی پر مسکرا کر رہ گیا تھا. مجتبیٰ، میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ تم حورین کو کیوں نہیں لے کر جا رہے؟ جاؤ اور جلدی سے جو یہ کہتی ہے وہ لے کر دو، کریم سنجرانی مصنوعی غصے سے کہا. اور وہیں مجتبیٰ سر پکڑ کر وہیں صوفے پر بیٹھ گیا تھا. نہیں کریم بھائی، اب میں نہیں جا رہی، اب آپ آگے ہیں، آپ کو چھوڑ کر تھوڑی جاؤں گی. آپ ڈیڈ سے ملے، ممی سے ملے کیا؟ حورین کو تو اب بات کرنے کی ٹون ہی بدل گئی تھی. نہیں ملا، سوچا پہلے اپنی گڑیا کو سالگرہ کی مبارکباد کہہ دوں. کریم سنجرانی کو اتنے پیار سے کہنے پر حورین نے اپنا سر کریم سنجرانی کے سینے سے لگا کر مجتبیٰ کی طرف آنکھیں سکیڑتے ہوئے زبان نکالی اور وہیں مجتبیٰ کا صبر جواب دے گیا تھا. اس سے پہلے مجتبیٰ حورین کے راز فاش کرتا، حورین مجتبیٰ کے ارادے جان کر فوراً کریم سنجرانی سے بولی. چلیں بھائی، مامی اور ڈیڈ کو بھی سرپرائز دیتے ہیں. حورین کی شکل کو دیکھ کر کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ابھی کچھ دیر پہلے مجتبیٰ سے ڈان مافیا کی طرح اپنی بات منوانے آئی تھی. اوکے چلو پھر شام کو بھی تیاری کرنی ہے. کریم سنجرانی حورین کو ساتھ لیے اسٹڈی روم کی طرف چل پڑا تھا. وہ جانتا تھا کہ دوپہر کے اس وقت جہانگیر سنجرانی اور تنزیلہ بیگم اسٹڈی روم میں ہوں گے. کریم سنجرانی کے پاکستان آنے پر جہانگیر سنجرانی سے زیادہ تنزیلہ بیگم خوش تھی. وہ ایک کے بعد دوسری کریم سنجرانی کے لیے اس کی پسند کی ڈش بنوا کر لا رہی تھی. بس کریں مسز جہانگیر، آپ مجھے ایک دن میں ہی موٹا کر دیں گی. اپنے سامنے پڑی پستہ کھیر کو دیکھ کر کریم سنجرانی کی بس ہو گئی تھی. کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کبھی ماں کے ہاتھ کے کھانے سے بچے موٹے ہوتے ہیں؟ تنزیلہ بیگم کی بات سن کر پاس بیٹھی حورین کو اچھو لگ گیا تھا. اب اور نہیں پلیز، شام کے انتظامات بھی دیکھنے ہیں. اگر مزید کچھ اور کھایا تو میں ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکوں گا. کریم سنجرانی نے تنزیلہ بیگم کے دونوں ہاتھوں کو نرمی سے پکڑتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی. تنزیلہ بیگم نے ایک مسکراہٹ دیتے ہوئے باقی کی ڈشز ملازمہ کو کہہ کر اٹھواتی تھی. میں ڈیڈ کے پاس ہوں. حورین تم بھی آ جاؤ، تمہارا گفٹ ڈیڈ کے پاس ہی ہے، کریم سنجرانی نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا. سچ میں؟ حورین کی آنکھیں چمکی. وہ سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی اور اب اس کا لاسٹ ایئر چل رہا تھا. وہ یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوش ہو جاتی تھی اور آج تو وہ سب کو بھلائے بس کریم سنجرانی کے ساتھ ساتھ تھی. ہاں سچ میں، تم چلو میں آتا ہوں. کریم سنجرانی حورین کو اسٹڈی روم میں بھیج کر اب تنزیلہ بیگم کی طرف متوجہ ہوا تھا. وہ جب سے آیا تھا جہانگیر سنجرانی سے ملاقات کے وقت بھی اسے تنزیلہ بیگم کچھ پریشان لگ رہی تھی.
وہ تب تو پوچھ نہیں پایا تھا اور اب اس کے پاس موقع تھا۔ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں کیا؟ کریم سنجرانی کے پوچھنے پر تنزیلہ بیگم جو حورین کے جانے کے بعد کرسی سے اٹھنے والی تھی، اس نے کریم سنجرانی کی طرف دیکھا۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، تنزیلہ بیگم نے کہتے اپنی شال ٹھیک کی۔ وہ کریم سنجرانی کی ماں نہیں تھی، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی کوئی بات نہیں چھپاتے تھے۔ مجتبیٰ نے کچھ کیا ہے یا حورین نے؟ کریم سنجرانی نے اپنا خدشہ پیش کیا۔ تنزیلہ بیگم اکثر اپنے دونوں بچوں مجتبیٰ اور حورین کی وجہ سے کسی نہ کسی مشکل میں پھنسی رہتی تھی۔ نہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں، تم جاؤ، حورین بے صبری سے انتظار کر رہی ہوگی تمہارا۔ تنزیلہ بیگم نے بات ٹالنی چاہی، لیکن کریم سنجرانی کو مسلسل اپنی طرف دیکھتے ہوئے وہ اب مزید چھپا نہیں سکتی تھی۔ اور پھر وہ اس دن نگین بیگم والی ساری بات کریم سنجرانی کو بتا گئی تھی، لیکن سوائے اس بات کے کہ کریم سنجرانی نگین بیگم کا بیٹا نہیں ہے۔ کریم بیٹا، یہ ساری بات تھی جب بھی تمہاری مسز ثاقب سلطان سے بات ہوتی ہے تو انہیں سمجھا دینا، تمہارے ڈیڈ کی طبیعت آج کل ٹھیک نہیں رہتی اور وہ تب سے خاموش رہنے لگ گئے ہیں۔ تنزیلہ بیگم کے بتانے پر کریم سنجرانی نے گہرا سانس لیا۔ آپ پریشان مت ہو، میں ممی کو سمجھا دوں گا، وہ یہاں جتنا کمائیں اتنا ڈیڈ کے لیے بہتر ہے۔ کریم سنجرانی تنزیلہ بیگم کو جواب دیتے ہوئے کرسی سے اٹھ گیا تھا۔ وہ آج آ رہی ہیں حورین کی سالگرہ پر، تنزیلہ بیگم نے بتانا مناسب سمجھا۔ ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہو مسز جہانگیر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کریم سنجرانی کے منہ سے تسلی بخش الفاظ سن کر تنزیلہ بیگم کو تھوڑی تسلی ہوئی تھی، وہیں ان کا دل رنجیدہ ہوا تھا۔ کاش کریم بھی اس کے باقی بچوں کی طرح اسے ممی کہتا۔ شام ڈھل رہی تھی، سائے گہرے ہو رہے تھے۔ جہاں سنجرانی ہاؤس میں روشنیاں جگمگا رہی تھیں، وہیں دور پہاڑوں کے درمیان ایک وحشت چھائی ہوئی تھی۔ جج احمد منصور اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہوا تھا، جہاں سے اس نے جہانگیر سنجرانی کے گھر سالگرہ پر جانا تھا۔ شام بڑھ رہی تھی، سورج ڈوبنے کے لیے بیتاب تھا، سڑکیں سنسان تھی اور جس سڑک سے احمد منصور جا رہا تھا وہ کچھ زیادہ ہی سنسان لگ رہی تھی۔ دونوں اطراف پر درخت تھے اور درختوں کے پیچھے کھائی، اور وہیں اس سڑک پر احمد منصور کو اپنی گاڑی ایک جھٹکے سے بند ہوتی محسوس ہوئی۔ اسے کیا ہو گیا؟ احمد منصور نے گاڑی کو سٹارٹ کرنے کے لیے دوبارہ کوشش کی، لیکن وہ سٹارٹ نہیں ہوئی۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے احمد منصور نے جیسے گاڑی سے باہر قدم نکالے، سنسان سڑک کو دیکھتے ہوئے احمد منصور کو ایک خوف اور وحشت سی محسوس ہوئی، لیکن اگلے ہی پل اپنے خیال کو جھٹک کر اس نے گاڑی کے اگلے ٹائر کو دیکھا جو پھٹ چکا تھا۔ ٹائر سے نظر ہٹاتے ہوئے احمد منصور کی نظر سڑک پر پڑی جہاں بہت سی تعداد میں نوکیلے کیل پھینکے گئے تھے۔ احمد منصور ایک جج تھے، وہ اتنا تو جان گئے تھے کہ کچھ گڑبڑ ہے، اس سے پہلے کہ وہ اپنی جیب سے موبائل نکالتے انہیں اپنے پیچھے کسی وجود کا احساس ہوا۔ شام ڈھل رہی تھی، بادلوں کی سیاہی رات میں بڑھ رہی تھی۔ وہیں احمد منصور نے گردن موڑ کر جسے اپنے پیچھے دیکھا، سامنے کھڑے وجود نے بھاری اوزار سے احمد منصور کے سر پر وار کیا۔ احمد منصور کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، وہ اپنی نڈھال حالت میں بھی سامنے کھڑے وجود تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کون ہو تم؟ سڑک پر دائیں ہاتھ کا سہارا لیتے ہوئے احمد منصور نے اٹھنے کی کوشش کی، جب سامنے کھڑے وجود نے ہاتھ میں پکڑے اوزار سے دوسرا وار احمد منصور کے سر پر کیا تھا۔ کچھ خون کی چھینٹیں سڑک پر گری اور کچھ سامنے کھڑے وجود پر۔ احمد منصور، جس کی عمر تقریباً 45 کے قریب تھی، وہ دوسرا وار برداشت نہیں کر پایا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا تھا، اور اس اندھیرے میں احمد منصور کو آخری بار جو چہرہ نظر آیا وہ اریبہ منصور، اس کی بیٹی کا تھا۔ احمد منصور زمین پر ڈھہ چکے تھے، سامنے کھڑا وجود آہستہ آہستہ چلتے ہوئے احمد منصور کے پاس ایک گھٹنے کے بل بیٹھ گیا تھا۔ اپنے دستانے پہنے ہاتھوں سے اس نے احمد منصور کی نبض چیک کر کے تصدیق کرنی چاہی تھی۔ احمد منصور کی نبض کے ساتھ ساتھ دل کی دھڑکن بھی بند ہو چکی تھی، اور مقابل کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی تھی، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ سنجرانی ہاؤس میں سالگرہ کی پارٹی زور و شور سے جاری تھی۔ جہانگیر سنجرانی نے اپنے سب دوستوں کو بلایا تھا، وجہ کریم سنجرانی کے کیس جیتنے کی خوشی بھی ساتھ تھی۔ حورین آسمانی رنگ کا فراک پہنے چھوٹی گڑیا کی مانند اپنے دوستوں میں گھری باتوں میں مصروف تھی۔ وہیں کریم سنجرانی جہانگیر سنجرانی کے ساتھ بزنس کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ ملنے اور باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ حارب اور جب سے پاکستان آیا تھا وہ کریم سے نظریں ملانے سے کترا رہا تھا، اور اب حورین کی سالگرہ پارٹی میں اس کی آنکھوں کا مرکز اریبہ منصور تھی، جو بلیک کلر کی فل میکسی میں قیامت ٹھا رہی تھی۔ بس کر دو اسے دیکھنا، اتنے بےتاب ہو تو جاؤ جا کر اپنی دل کی بات کہہ دو، آفاق نے حارب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کیسے کہہ دوں یار، 3 شادیوں کے بعد، اف اتنی ہمت نہیں اب مجھ میں۔ حارب نے گہرا سانس لے کر دوبارہ اریبہ منصور کی طرف دیکھا، جو بار بار کسی کو کال ملانے میں مصروف تھی۔ تو چھوڑ دو پھر اسے، آفاق نے جیسے سارے مسئلے کا حل 1 سیکنڈ میں بتا دیا تھا۔ یہی تو بات ہے آفاق، چھوڑا ہی نہیں جاتا۔ تمہیں کیسے بتاؤں، میں جب اریبہ کو دیکھتا ہوں تو دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے، جیسے ڈھول کی تھاپ پر قدم خود بخود بھنگڑا ڈالنے کو بے چین ہو جاتے ہیں، ایسے ہی اریبہ کو دیکھ کر میرا دل بھی بے چین ہو جاتا ہے۔ حارب کی نظریں ابھی بھی اریبہ پر تھیں۔
تمہارا یہ میراثیوں والا پیار کبھی پورا نہیں ہو سکتا. عجیب ہو تم, مثال بھی دی تو کیا دی. آفاق نے کہتے ہوئے جسے سامنے دیکھا, حورین اپنا فراک پکڑے انہی دونوں کی طرف آ رہی تھی. سن حارث, مجھے ایک کام یاد آ گیا, میں آتا ہوں. اس سے پہلے آفاق راہ فرار اختیار کرتا حورین دونوں کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی, اور وہیں آفاق کے ہاتھ میں پکڑا کولڈ ڈرنکس کا گلاس ڈگمگایا تھا. حارث بھائی اور آفاق بھائی, میرا گفٹ کہاں ہے؟ حورین نے اپنا دایاں ہاتھ دونوں کے سامنے کیا. ہے نا, کیوں نہیں ہے, یہ دیکھو. حارث نے کہتے ہوئے کوٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا اور پیک کیا ہوا چھوٹا باکس حورین کے سامنے کیا. واو, اس میں کیا ہے؟ حورین نے تجسس سے پوچھا. سالگرہ کے بعد کھول کے دیکھ لینا. ویسے تمہارے کریم بھائی سے تو اچھا ہی ہوگا. حارث ٹانٹ مارنے سے باز نہیں آیا. کریم بھائی نے تو مجھے میک بک دی ہے, انہوں نے پرومس کیا تھا کہ میری 18ویں سالگرہ پر مجھے دیں گے. حورین کے جواب پر حارث کے منہ کے زاویے بدلے. وہیں حورین نے آفاق کی طرف دیکھا جو حورین کی طرف دیکھنے سے کترا رہا تھا. آفاق بھائی, آپ نہیں کچھ دیں گے؟ حورین ایک قدم آگے ہوئی, وہیں آفاق 2 قدم پیچھے ہوا. حارث آفاق کی اس حرکت کو نوٹ کیے بنا نہیں رہ سکا. حورین کے قریب آنے پر آفاق کو اپنا سانس لینا مشکل ہو رہا تھا. گھبراہٹ اس کے چہرے پر واضح تھی. مجھے کچھ کام ہے, میں آتا ہوں. آفاق بغیر کسی کی بات سنے بڑے بڑے قدم اٹھاتا آگے بڑھ گیا تھا. انہیں کیا ہوا اب؟ حورین آفاق کے پشت کو دیکھ رہی تھی, وہیں حارث کے چہرے پر پریشانی چھا گئی تھی. شہاب کہاں تھے؟ یوں اچانک چلے گئے؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی. سنجرانی ہاؤس جانا تھا. نگین بیگم رائل بلو کلر کی ساڑی پہنے, اونچی ہیل پاؤں میں پہنے, ڈرائنگ روم میں چکر پر چکر لگاتے شہاب سلطان کا انتظار کر رہی تھی. مجھے کچھ کام تھا, میں کپڑے تبدیل کر کے آیا. شہاب سلطان نگین بیگم کے پاس رکا نہیں, بڑے قدموں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتا وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا. کچھ دیر بعد پہلے تو یہ تیار ہوا تھا, اب پھر سے؟ نگین بیگم نے سوچتے ہوئے اپنے سر کو جھٹکا. وہ وہاں پارٹی میں جو کرنے جا رہی تھی اسے اس کا سوچ کر اس کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ آ گئی تھی. تھوڑی ہی دیر میں شہاب سلطان تیار ہو کر نیچے آ گیا تھا. اس کے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ اور ساتھ گفٹ باکس تھا. یہ کس لیے شہاب؟ نگین بیگم نے دونوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہا. آج کی پارٹی کریم سنجرانی کی جیتنے کی نہیں, حورین سنجرانی کی سالگرہ کی ہے. شہاب سلطان کہتے ہوئے باہر پورچ کی طرف بڑھ گیا. وہیں نگین بیگم شاکڈ رہ گئی. لیکن مجھے تو مسز جہانگیر نے باقاعدہ کارڈ بھیجا تھا. گاڑی میں بیٹھتے ہوئے نگین بیگم نے کہا. ممی, وہ آپ کے ایکس ہسبینڈ ہیں, اتنا تو مذاق کر سکتے ہیں. شہاب سلطان کی بات پر نگین بیگم نے ہلکی سے مسکراہٹ سے اسے دیکھا. تم بھی نا, چلو چھوڑو, یہ بتاؤ تم کہاں تھے؟ نگین بیگم کے پوچھنے پر شہاب سلطان کا گاڑی کی رفتار پر پاؤں کا دباؤ بڑھ گیا تھا. ضروری کام تھا, وہی کرنے گیا تھا. شہاب سلطان نے مختصر جواب دیا. اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی, گہری سنجیدگی. نگین بیگم نے چور نظروں سے شہاب سلطان کو دیکھا جیسے وہ اس سے کچھ چھپا رہی ہوں, اور وہیں شہاب سلطان نگین بیگم سے کچھ چھپا رہا تھا جس کی وہ توقع نہیں کر سکتی تھی. جی تو فرینڈز, کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.